بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابا فرید گنج سغر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس ان 5 چیزوں کو اپنے گھر میں رکھ لو، دولت برسنے لگے گی اور تم پر ہوا ہر قسم کا جادو اور بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے پیارے دوستوں، پھر چاہے آپ تنگی اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا پھر آپ بہت جلد دولت مند بننا چاہتے ہیں، تو بس ان 5 چیزوں کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے گی۔ یہ 5 چیزیں کون سی ہیں اور ان کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ کیوں آنے لگتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک بار بابا فرید گنج سغر رحمۃ اللہ علیہ ندی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے 7 گاؤں والے جا رہے تھے۔ یا بابا فرید دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان سمیت ندی کی طرف آ رہا ہے۔ بابا فرید کو یہ سب دیکھ کر کچھ ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ شام کے وقت گاؤں کا موچی اپنے پورے خاندان کے ساتھ ندی کے جانب آ رہا ہے، جس کے بعد بابا فرید رک جاتے ہیں۔ جب گاؤں کا موچی اور اس کا پورا خاندان ندی کے پاس پہنچتا ہے تو بابا فرید انہیں آواز دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گاؤں کا موچی اور اس کا خاندان کچھ نہیں بولتے، چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، جس کے بعد بابا فرید موچی کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتنی شام کے وقت تم اپنے پورے خاندان سمیت ندی کے پاس کیا کر رہے ہو؟ جس کے بعد وہ موچی رونے لگتا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے کہ بابا فرید، ہم غربت اور تنگ دستی سے تنگ آ چکے ہیں، اب ہم جینا نہیں چاہتے، اس لیے میں اور میرا پورا خاندان ندی میں ڈوب کر خودکشی کرنے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس غربت اور تنگ دستی بھری زندگی سے نجات مل جائے۔ جس کے بعد بابا فرید اس کو سمجھاتے ہیں کہ زندگی لینے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جس کے بعد بابا فرید موچی سے مزید کہتے ہیں کہ بس تم 5 چیزیں لے کر اپنے گھر میں رکھ لو، اس کے بعد دیکھنا تمہارے گھر میں غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور دولت اور پیسہ آنے لگیں گے۔ جس کے بعد موچی ایسا ہی کرتا ہے اور چند دن بعد دوبارہ سے موچی بابا فرید کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ بابا فرید، میرے گھر میں اتنی دولت اور پیسہ آنے لگ گیا جتنا پہلے کبھی نہیں آتا تھا۔ تو پیارے دوستوں، سب سے پہلی چیز جو کہ اپنے گھر میں رکھنی ہے، جس کو رکھنے سے گھر میں آئی غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگیں گے، گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی، وہ پہلی چیز ہے سرکہ۔ آپ نے انگوری سرکہ، یعنی جو سفید رنگ کا سرکہ ہوتا ہے، اس کو لینے کے بعد ایک مخصوص طریقے سے اپنے گھر میں رکھ لینا ہے۔ کس طریقے سے رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے سرکہ گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ کیوں آتا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں۔ سرکے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہوتا ہے اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ سرکے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں چھاتی، وہاں برکت رہتی ہے اور رزق اور دولت آتے رہتے ہیں، کبھی بھی اس گھر میں دولت نہیں رکتی۔ لیکن پیارے دوستوں، سرکہ کو آپ اپنے گھر میں ایک خاص اور مخصوص طریقے سے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے قدرتی طور پر جو تیار کیا ہوا انگوری سرکہ ہے وہ لے لینا ہے۔ بازار میں عام طور پر کیمیکل سے تیار کیا جانے والا سرکہ بھی مل جا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے 100% جو قدرتی سرکہ ہوتا ہے، عام طور پر جو حکیم وغیرہ کے پاس مل جاتا ہے، آپ نے قدرتی طور پر تیار کیا ہوا انگوری سرکہ لے لینا ہے اور اسے یا تو اپنے شیشے کی بوتل یا جار میں ڈال کر یا پھر جو سرکہ رکھنے والے چائنا مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان میں ڈال کر اپنے گھر میں رکھ لینا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے چاروں طرف برکت آتی ہے اور رزق اور دولت بارش کی طرح گھر میں آنے لگتی ہے۔ غربت سے نجات حاصل کرنے اور رزق اور دولت میں بے پناہ اضافے کے لیے دوسری چیز کو آپ نے اپنے گھر میں لگانا ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔
آپ نے یا تو کسی سادہ کاغذ پر آیت الکرسی کو لکھ لینا ہے، یا بازار سے آپ کو بہت سارے ایسے ڈیکوریشن پیسز مل جاتے ہیں یا پرنٹ کی ہوئی آیت الکرسی مل جاتی ہیں، تو آپ نے آیت الکرسی کو یا تو خود لکھ لینا ہے یا پھر بازار سے اپنے پہلے پرنٹ کی ہوئی آیت الکرسی لے لینی ہے، اور اسے آپ نے اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ پر لگا دینا ہے۔ جس جگہ پر لگانا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ گھر پر آیت الکرسی لگانے سے ہوتا کیا ہے۔ جب بھی گھر پر آپ آیت الکرسی لگا لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کا شیطان، نہ تو بڑا شیطان اور نہ ہی کوئی دوسرے چھوٹے شیطان ہو سکتے، خاص کر اس جگہ پر جس جگہ پر آیت الکرسی لگی ہوتی ہے وہاں شیطان کا آنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے جب گھر میں آیت الکرسی لگا لی جاتی ہے، نہ تو بڑا شیطان، نہ ہی چھوٹے شیطان اور نہ ہی جو گندے جنات ہوتے ہیں جو کہ رزق کی تنگی اور بے برکتی لے کر آتے ہیں، بندشیں اور جادو ٹونا اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ جنات آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے، جس کے بعد آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے گھر پر آیت الکرسی کو لگاتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اس جگہ پر آیت الکرسی کو لگانا ہے جہاں آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیت الکرسی کو گھر میں ایسی جگہ پر لگا دیتے ہیں جس جانب پاؤں بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ جس کمرے میں بھی آیت الکرسی کو لگائیں تو ایسی جانب لگائیں، یعنی ایسی دیوار پر لگائیں جس جانب سر ہوتے ہیں۔ جب آپ لیٹتے ہیں تو اس جانب آپ کے سر ہوتے ہیں اور پاؤں کا رخ دوسری جانب ہوتا ہے تاکہ آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو۔ ویسے گھر میں آیت الکرسی کو لگانے کا سب سے بہترین جگہ جو مین گیٹ ہوتا ہے، یعنی جو مین دروازہ ہوتا ہے، اس کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ رزق اور دولت میں اضافے اور جادو اور بندش سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جو تیسری چیز لگا کر رکھنی ہے وہ ہے سبز طوطا۔ آپ نے اپنے بزرگوں سے یہ بات ضرور سن رکھی ہوگی کہ جس گھر میں سبز طوطا موجود ہوتا ہے اس گھر میں نہ تو سفلی جادو اور نہ کالا جادو چلتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی بندش باقی رہتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ تمام باتیں بالکل بھی بے بنیادی نہیں ہیں، کیونکہ یہ سبز طوطا ہوتا ہے، اس کا رنگ بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، اور سبز طوطے میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ سبز طوطا اپنی آنکھوں سے ان بلاؤں اور جناتوں کو دیکھ سکتا ہے جو کہ جادو اور بندش لے کر گھر میں آتی ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی آپ پر جادو کرواتا ہے یا بندش کا عمل کروایا جاتا ہے تو اس جادو کو یا بندش کو آپ کے گھر میں لانے کے لیے جنات کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے تو جنات اپنے ساتھ جادو یا بندش جو لے کر آتے ہیں، سبز طوطا اس جادو اور بندش کو کھا جاتا ہے۔ اس طرح جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے تو اس گھر میں نہ تو کسی قسم کی بندش ہو سکتی ہے، نہ ہی رشتوں کی، نہ ہی کاروبار کے حوالے سے، نہ ہی کامیابی پر، نہ ہی بیرون ملک جانے کے حوالے سے بندش ہو سکتی ہے، اور نہ ہی گھر والوں پر کوئی جادو چلتا ہے۔ لیکن آپ نے گھر میں سبز طوطا رکھنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں سبز طوطا لائیں تو ہر صورت میں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، یا نہیں کہ گھر میں سبز طوطا لا کر اس کی پرواہ ہی نہیں کرنی، اس کے کھانے پینے کا خیال ہی نہیں رکھنا۔ ایسا کریں گے تو آپ کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے گھر میں سبز طوطا اسی صورت میں لائیں اگر آپ گھر میں سبز طوطا لانے کے بعد اس کی خدمت کر سکیں، اس کا خیال رکھ سکیں، ورنہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رزق کی تنگی، نظر بد، جادو اور بندش سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جو چوتھی چیز لگانی ہے وہ ہے گھوڑی کا ٹاپا۔ آپ نے بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یا تو اپنے گھروں میں یا پھر اپنی دکانوں میں، دفتروں میں گھوڑوں کا ٹاپر لگایا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں نے کیل کے ساتھ لگایا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں نے دھاگے سے یا ڈوریوں کی مدد سے گھوڑے کا ٹاپر لٹکایا ہوتا ہے۔ گھوڑے کا ٹاپا جو کہ گھوڑا اپنے پاؤں میں پہنتا ہے،
घोड़े के टापे के अंदर यह खुसूसियत पाई जाती है कि घोड़े का टापा किसी भी किस्म की नजरे बद को और किसी किस्म की बंदिश को घर में दाखिल नहीं होने देता। अक्सर लोग नजरे बद को बहुत मामूली चीज समझते हैं, लेकिन नजरे बद इतनी खतरनाक चीज है कि यह लोगों को राजा से फकीर बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नजरे बद से अच्छे खासे जवान सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊंट की हड्डियों तक पहुंचा देता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, नजर बद और बंदिश को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अच्छी खासी शक्ल सूरत होने के बावजूद उनका रिश्ता नहीं होता, या पढ़े लिखे होने के बावजूद उनकी नौकरी नहीं लगती, या सख्त मेहनत करने के बावजूद कारोबार नहीं चलता। तो यह तमाम बंदिश की निशानी है। और आपने घोड़े का टापा लेने में यह ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल नया घोड़े का टापा नहीं लेना, बल्कि आपने इस्तेमाल शुदा घोड़े का टापा लेना है, यानी वो टापा जिसे घोड़े ने इस्तेमाल किया हो और इस्तेमाल करने के बाद वो घिस गया हो और मालिक ने उसे निकाल दिया हो। वो घोड़े का टापा आपने लेना है और उस घोड़े के यानी इस्तेमाल शुदा घोड़े के टापी को आपने या तो अपने घर में लगा लेना है, और अगर आपका कारोबार वगैरह नहीं चलता तो आप दुकान में भी लगा सकते हैं। पांचवी चीज जो घर में रखने से बरकत आती है और रिज़्क और दौलत में बेपनाह इजाफा हो जाता है, वह है नमक। नमक की घटली को आपने कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन नमक के हवाले से मैं आपको यह बताती चलूँ कि नमक बुनियादी तौर पर एक मादनी चीज है, यानी नमक बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जिसे कूट कर नमक तैयार किया जाता है। जिस तरह हर पत्थर के अंदर कोई ना कोई खुसूसियत पाई जाती है, इसलिए पत्थरों को अंगूठियों में लगाकर पहना जाता है। जो नमक होता है उसके अंदर यह खुसूसियत पाई जाती है कि नमक घर में छाए हुए बुरे असरात को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद घर में हर किस्म की बेबरकती और रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाता है और बरकत ही बरकत बढ़ जाती है। प्यारे बहन भाइयों, नमक की बरकत का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि फिर चाहे आप छोटा गोश्त बनाएं, लेकिन अगर आप इसमें नमक शामिल ना करें तो छोटा गोश्त भी आपको मजा नहीं देता। लेकिन उस छोटे गोश्त के मुकाबले में ऐसी दाल जिसमें नमक शामिल किया गया हो वो आपको ज्यादा मजेदार लगेगी। यही वजह है कि बुजुर्गों का कहना है कि नमक में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। तो नमक को आपने अपने घर में इस तरह रखना है कि आपने नमक के ढेले ले लेने हैं। नमक के ढेले आपको आसानी से पंसारी वगैरह की दुकान से मिल जाएंगे या पंसारी की दुकान पर भी पड़े होते हैं, यानी ऐसे नमक के ढेले जिन्हें कूटा ना गया हो। आपने दरमियानी साइज के ढेले यानी छोटे छोटे साइज के नमक के ढेले ले आने हैं। 2 ढेले ले आए या फिर 3 ढेले ले आए और आपने इन्हें एक कपड़े में डालकर पोटली बना ले ली है। अब इस पोटली को या तो आपने बावर्ची खाने में या ऐसी जगह पर जहां आप दौलत और पैसा रखते हैं वहां रख देना है। फिर देखें आपके घर से हर किस्म की बेबरकती और नहुसत कैसे खत्म हो जाती है, और उसके बाद आपके घर में कारोबार में जिंदगी में बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह।